ایک نبی کی حکایت۔ میں نے اپنے والد سے حکایت سنی کہ نبی رسول نہیں ہوتے، یعنی ان کی طرف فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا۔ ان میں سے بعض کو بذریعہ خواب میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے اور بعض صرف غیبی آواز سنا کرتے تھے۔ پہلی قسم کے ایک نبی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ صبح سب سے پہلی چیز جو تجھے ملے اسے کھا لینا، دوسری کو چھپا دینا، تیسری کا کہا مان لینا، چوتھی کو مایوس نہ کرنا، پانچویں سے فرار اختیار کرنا۔ اگلی روز صبح ہوئی، سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو پہلی چیز کو کھانے کا تھا۔ پھر دل ہی میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر مجھے کوئی حکم نہیں فرماتے، چنانچہ کھانے کا عزم لے کر اس طرف بڑھے۔ قریب ہوئے تو یہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا، پاس پہنچے تو وہ شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن چکا تھا۔ اسے کھایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آگے چل دیے۔ سامنے ایک سونے کا طشت دکھائی دیا، کہنے لگے کہ اسے چھپانے اور دفن کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ زمین میں گڈھا کھودا، اسے دفن کیا اور آگے چل دیے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر دیکھا تو وہ طشت زمین کی سطح پر دکھائی دیا۔ واپس آ کر پھر دفن کر دیا، بلکہ کئی بار یوں ہی کیا مگر وہ پھر بھی اوپر نکل آتا۔ آخر کار یہ کہہ کر آگے چلے گئے کہ میں نے تو حکم کی تعمیل کر دی، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کے پیچھے باد لگا ہوا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ پرندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری مدد کیجیے۔ انہوں نے بات مان لی اور اسے اپنی آستین میں پناہ دی۔ اتنے میں باز آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھوکا تھا اور اس پر پرندے کے پیچھے صبح سے لگا ہوا تھا، آپ مجھے میرے رزق سے مایوس نہ کریں۔ انہوں نے جی میں سوچا کہ تیسری چیز کا کہا ماننے کا حکم تھا، میں نے مان لیا، اور چوتھی کو مایوس نہ کرنے کا، اور چوتھی چیز باز ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس حیرانی میں یہ تجویز کی کہ چھری لے کر اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باز کے آگے ڈال دیا، جسے لے کر وہ چل دیا۔ بعد میں اس پرندے کو چھوڑ دیا اور خود آگے چل دیے، اور پانچویں چیز جو دیکھی وہ ایک بدبودار مردار تھا۔ یہ یہاں سے بھاگ کر گزر گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے کہ پروردگار، میں حکم تو بجا لایا ہوں مگر ان امور کی ذرا تفصیل فرما دیجیے۔ رات ہوئی تو خواب میں یہ بتایا گیا کہ پہلی چیز جو کھائی ہے وہ غضب ہے، جو پہلے پہاڑ کی مانند ہے، مگر جب